جو دہشت گردی ہے جو پچھلے 3-4 دہائیوں سے جو پاکستان جن سے تلخ دہائیوں سے گزرا ہے، اسپیشلی جو پچھلی 2 دہائیاں ہیں، خیبر پختونخوا خصوصاً جن مشکلات سے گزرا ہے، خون اور آگ کے دریا بہے ہیں وہاں پر، اور ہمارے دلوں میں بڑی قدر و منزلت ہے ان شہادتوں کی. لیکن جب آپ کا پولیٹیکل رول سامنے آتا ہے تو وہ پھر پولیٹیکل رول ڈسکس ہوتا ہے، وہ آپ کی دی ہوئی قربانیاں پس پش چلی جاتی ہیں. عوامی نیشنل پارٹی، اور ظاہر ہے آپ کی ادھر حکومت تھی اور وہاں بھی، تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی یہ گلہ کرتی ہے کہ 2013 کا الیکشن کی جو مہم تھی، حالانکہ ان کی قربانیاں، ان کی شہادتیں، سارا کچھ لوگوں کے سامنے تھا، لیکن چونکہ ان کو حکومت نہیں دینی تھی، اور وہ گلہ بھی کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو الیکشن مہم ہے وہ کسی اور نے چلائی تھی، اور وہ جو اشارہ کرتے ہیں وہ ٹی ٹی پی کی طرف کرتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ نے بدلنا ہوتا ہے تو پھر اس طرح بھی تو بدل دیتے ہیں نا. جی بالکل، دیکھیں نا، یہ تو اپنی جگہ پر چیزیں موجود ہیں، لیکن پھر ہمیں خود تھوڑا سا سیاستدانوں کو اپنا کرٹیسزم بھی کرنا چاہیے، سیلف کرٹیکل بھی ہونا چاہیے. بلا شبہ ANP نے بہت قربانیاں دی، ورکر سے لے کر قائدین تک، اور پاکستان کی سیاست کے جو بڑے بڑے نام تھے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. بشیر بلور صاحب ہو گئے، پھر آپ کے میاں افتخار صاحب کلوتے صاحبزادے ان کے، اور کتنے ہی ان گنت ورکرز جنہوں نے اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہو کے شہادتیں دی، لیکن ان کا عزم نہیں ٹوٹا، کھڑے رہے. حیدر ہوتی ہیں، انہوں نے، آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو خیبر پختونخوا کے جتنے بھی وزراء اعلیٰ گزرے، ان میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک نیشنل پالیٹکس کے اندر ایک اپنے آپ کو گریسفلی کنڈکٹ کرنے والا حیدر ہوتی تھا جو سامنے آیا، لیکن پھر جماعت نے ان کو بھی پیچھے کر دیا. تو ہم سیاستدانوں کو اب یہ، اور وہاں پر بھی جو ایک تسلسل ہے ANP کی قیادت کا، میرے خیال سے حیدر ہوتی صاحب کو ایک بڑا موقع ملنا چاہیے تھا. تو لوگ پھر یہ سوال کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، اور پھر کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں کہ جو ایگزیمپلری گورننس نہیں بھی دے سکے. لوگوں نے اس حوالے سے بھی چیزوں کو جانچا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے علم میں آئیں، اب ان کو دہرانا مناسب نہیں ہے، لیکن جو لوگوں کی توقعات تھیں ان پر اس طریقے سے پورا نہیں بھی اتر سکے، وہ گفتگو نہیں کر سکے. دیکھیں نا، وہی پیریڈ تھا کہ جس پیریڈ میں PTM نے مقبولیت حاصل کرنا شروع کی، اور وہ اس وجہ سے حاصل کرنا شروع کی کہ جو کام تھا، جو گریونسز تھی لوگوں کی، جو لوگ سفر کر رہے تھے اس ٹیررزم میں، جو گڈ اور بیڈ کی جو پالیسی تھی، کوئی بات نہیں کر رہا تھا اس پہ. آخر یہ کام ANP کا بھی تھا کہ وہ اس معاملے کو لے کر آگے چلتی اور بات کرتی کہ جناب ہم قربانیاں دے رہے ہیں، یہ گڈ اور بیڈ یہ کیا ہو رہا ہے. نہیں بات کی انہوں نے اس وقت. تو اور پھر یہی وجہ بنی کہ پھر PTM کی مقبولیت شروع ہوئی جب انہوں نے یہ بات کرنا شروع کی کہ جناب یہ کیا دوغلی پالیسی ہے. تو یہ وہ کانٹرڈکشنز ہیں کہ جو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک دور سے بیٹھا ہوا اور اگر ANP کے دوست محسوس نہ کریں کہ یہ چیزیں انہیں وقتی طور پہ ایڈریس کرنی چاہیے تھی، اس وقت ایڈریس کرنی چاہیے تھی. محسن داوڑ میرے بڑے عزیز دوست ہیں، وہ ANP کا ایک بڑا حصہ تھے. ANP سے باہر وہ نکلے کیونکہ ANP نے جو گفتگو وہاں کے لوگ، وزیرستان کے لوگ سننا چاہتے تھے، وہ گفتگو ANP نے چھوڑ دی تھی. وہ پھر محسن داوڑ صاحب کو کرنی پڑی، لوگوں نے انہیں رسپونڈ کیا، منظور کو کرنی پڑی، علی وزیر کو کرنی پڑی. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کو تھوڑا اپنے اندر بھی جھانکنا چاہیے. آپ تھوڑا سا آ جاتے ہیں یہ جو کیسز بنا دیے جاتے ہیں، اگر ہم پھر وہیں سے شروع کریں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کے اوپر بنائے گئے، پھر نواز شریف صاحب کے اوپر بنائے گئے، یا اوور آل ہم کہیں نون لیگ کے اوپر بھی بنائے گئے. آپ نے کہا نواز شریف یہ، نواز شریف وہ، پھر اس کے بعد اس کو واپس بھی بلا دیتے ہیں. اب عمران خان صاحب کی بھی باری آ گئی، ان کو بھی کئی ایسے کیسز میں لپیٹ دیا گیا ہے جو بس جو مقتدرہ کی ڈرائنگ وہ واشنگ مشین سے ڈرائی کلین ہو کے باہر نکل آئے تو وہ صاف ستھرا ہے، پرانے گناہ دھل جاتے ہیں. ہماری تو کون سی عدالتیں، کون سا نظام انصاف؟ آپ کا خیال ہے کہ لوگوں کو اس نظام انصاف پر کوئی اعتبار ہے؟ بالکل بھی نہیں. آپ
صرف اور صرف اس ملک میں اگر یہ ایک لائن ہے، اگر آپ نے مقتدرہ کے ساتھ ہو کر آپ نے گزارا کیا تو آپ کو 100 گنا بھی معاف، لیکن اگر آپ نے مقتدرہ کے خلاف بات کی، ان کی پالیسیز کے خلاف گفتگو کی، آپ لائن کی دوسری طرف، تو آپ سب سے بڑے مجرم۔ تو پھر آپ یہ جو اپوزیشن گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا رہے ہیں یا بنا لیا ہے، انفیکٹ بنا لیا ہے، اور ان کی میٹنگز بھی کر رہے ہیں، میں اس دن کسی سے بات کر رہی تھی تو مائنڈ مت کیجیے گا، لیکن کسی نے کمنٹ دیا کہ بس چائے پینی ہے، روٹی کھانی ہے اور گھر چلے جانا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ نشستن گفتم برخاستم، دیکھیں ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ میں نے تو میری تو پرسوں تھے نا ان کی، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، بہت بڑے قائدین ہیں، بہت بڑی جماعتیں ہیں، نکار خانے میں میری آواز کہاں، لیکن میں نے تو ایک بڑی مودبانہ سی گزارش ان کے سامنے رکھی کہ اگر یہ سیاست ہم نے اور الائنس دوبارہ اقتدار بنانے کے لیے، اقتدار میں آنے کے لیے کرنا ہے، بنانا ہے، عہدے حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے، تو پھر رہنے ہی دیں اس کام کو۔ آپ نے یہ کہا ہمیں پاکستان کے لوگوں کے سامنے کلیئرٹی سے یہ بات رکھنی پڑے گی کہ جناب ہمیں کوئی عہدے نہیں چاہیے، ہم سیاست میں صرف اس ملک کا بنیادی تضاد حل کرنا چاہتے ہیں کہ آخر اس ملک میں لوگوں کی، عوام کی کیا حیثیت ہے، ان کی رائے کی کیا حیثیت ہے، ان کا مستقبل کیا وہ طے کریں گے یا بند کمروں میں بیٹھے لوگ طے کریں گے۔ بس یہ پاکستان کے لوگ سننا چاہتے ہیں، اسی سوال کا پاکستان کے لوگ جواب چاہتے ہیں، اسی کا حل چاہتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ آپ تو دوبارہ الیکشن مانگ رہے ہیں، یہ میرے سامنے اعلامیے کے پوائنٹ پڑے ہوئے ہیں کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک غیر نمائندہ حکومت ہم پہ مسلط کی گئی ہے، تو دوبارہ 1 سال کے بعد دوبارہ الیکشن، تو الیکشن کیسے ہوں گے کہ جب ابھی تک چیف الیکشن کمشنر کی آئینی مدت پوری ہو گئی ہے لیکن ابھی تک بیٹھے ہوئے ایسی جو انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں ماشاءاللہ منفرد الیکشنز کرائے۔ لیکن اب ہمیں ایک راستہ تو اختیار کرنا ہوگا۔ یہ وہ بحثیں ہیں، یہ جو گفتگو آج ہم کر رہے ہیں نا، یہ وہ گفتگو ہے جو قومیں اپنا ملک بنانے سے پہلے یا ملک بنانے کے فوراً بعد طے کر لیتی ہیں۔ ہم 76 سال ہو گئے یہ بحث ہی نہیں طے کر پائے۔ انڈیا آپ کے ساتھ ہے، پہلے چند مہینوں میں انہوں نے بحث طے کر لی کہ نظام کیسا ہوگا، اور حیران کن بات ہے کہ جب پاکستان میں ایڈلٹ فرینچائز کے تحت، جس میں عوام کو ووٹ کرنے کا اختیار تھا، جب پہلا الیکشن پاکستان میں ہوا، وہ پاکستان کے بننے کے 24 سال بعد ہوا، اور انڈیا میں اس وقت 3 اسمبلیاں ان کی اپنی 5-5 سالہ مدت پوری کر چکی تھی اور چوتھا الیکشن ہونے جا رہا تھا۔ ہم نے پہلے 24 سال الیکشن ہی نہیں کرائے۔ یہ تو وہ، اور آج بھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ تو وہ گفتگو تھی جو 1947 میں ہمیں کنکلوڈ کر لینی چاہیے تھی۔